السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم 30واں پارہ شروع کریں گے سورہ نبا سے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ خبر، امپورٹنٹ نیوز، مکن سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، اباؤٹ واٹ آر دے آسکنگ ایچ ادر، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا سوال کر رہے ہیں، کیا بات چیت کر رہے ہیں، واٹ از دیئر ڈسکورس۔ یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کنٹروورسی لوگوں نے آپس میں بنائی ہوئی، یہ کیا کنٹروورسی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ جو دنیا کا سب سے کہتے ہیں نا گریٹسٹ سچ بھی ہوگا، سب سے سم تھنگ ویری ٹروتھفل، اس کو بھی لوگ کبھی کبھی ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اپنے باتیں کرنے سے ایک کنفیوژن میں، ایک الجھن کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل ثابت ہوتی ہیں، ثابت شدہ فیکٹس ہوتے ہیں، حقائق کی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، مگر لوگ اس پہ بھی ایسے انٹلیکچوئل سوالات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کنٹروورشل بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں 100% پتہ ہے کہ بھائی یہ برائی ہے، 100% پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، مگر اس کو بھی لوگ جو ہے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کنٹروورشل بات ہے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ اس لیے کہ یہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس کا، وہ پھر لوگوں کے لیے نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایول بیکمز پیلیٹیبل، جو کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ کو بھی برداشت اس طریقے سے کر لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں نا کہ انٹلیکچوئل سپن دے دینا لوگوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ گناہ کو چھپانے کے لیے آج کل لوگوں نے بہت سارے اس قسم کے سلوگنز کیے ہوئے، میرا جسم میری مرضی، میرا اختیار میری فریڈم، میری آزادی، اور یہ سارا LBGT کا جو ہے گناہ جو ہے اس کے پیچھے، اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل سپنز بھی دی ہوئی ہیں، اینڈ دیٹس وائی دا کنفیوژن از دیر۔ قرآن جو ہے اس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے یہاں پہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم آخرت کو ایک تنازع مت بنا لو، اس کو ایک کنٹروورشل ایشو مت بنا لو، اس لیے کہ اگر تم یہ کرو گی تو اس کی اہمیت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ ان النبأ العظیم، اباؤٹ دا گریٹ نیوز، کہ اس بڑی خبر کے متعلق۔ اور بڑی خبر کیا؟ یہ بڑی خبر نبا جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے، کہ یہ جو ہے اس کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اباؤٹ وچ دے آر ڈفرنگ، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو مختلف کیا اختلاف ہے اس میں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے نظریے جو ہیں آخرت کے بارے میں بڑے مختلف ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ شیڈز ہیں۔ کچھ لوگ تو آؤٹ رائٹلی انکار کر دیتے ہیں، بالکل اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو آخرت ہوگی۔ کچھ کا نظریہ یہ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آخرت ہوگی، مگر ان کا کوئی ایسا فرم بلیف نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی ذرا پکا یقین نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ کچھ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شفاعت ہوگی، اور شفاعت میں کوئی آ کے ہماری سفارش کرے گا، اور اس سفارش کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اور کچھ کھلم کھلا یہ بھی کہتے ہیں لوگ، آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو کیا ملے گا ہمیں جہنم میں بھیجنے کے لیے، اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو صرف ہمیں ایک دھمکی دے رہا ہے۔ کلا سیعلمون، نو دے ول سون نو، تو قرآن کہتے ہیں ہرگز نہیں، انہیں عنقریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، اگین نو دے ول سون نو۔ تو یہ کلا جو ہے یہ قرآن کے اندر بڑی اسٹرانگ کسی چیز کی اگر نیگیشن کرنی ہو، نفی کرنی ہو، تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی ان کے خود ساختہ عقائد ہیں، سیلف کریٹڈ جو ان کے ویوز ہیں، یہ جو ان کی فالس امیدیں ہیں، جو غلط امیدیں لوگوں نے رکھی، ان سب کی قرآن جو ہے یہاں پہ آ کے نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں، اور کیا قرآن بتاتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے تم اس حقیقت کو سمجھو، یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے قرآن سے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی تو وہ سیکھیں گے ہی جب وہ آخرت میں پہنچیں گے، مگر یہ وقت ہوگا مشکلات کا۔ آج اس کو سیکھنے کے لیے قرآن سے اس کو سیکھ لو، جب حساب کتاب کا دن آ جائے گا تو پھر سیکھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں یاد کو رکھنی چاہیے کہ دیکھیے قیامت جو ہے نا وہ کسی کی امید کے اوپر نہیں آتی، قیامت کا جو معیار ہے، قیامت کا جو کرائٹیریا، وہ بھی کسی کے کرائٹیریا کے اوپر نہیں، وہ بیسڈ اللہ کا جو معیار ہے اس کی بیسس کے اوپر آتی ہے۔ اور یہ جو نظام آخرت کا ہے، نظام آخرت کا، وہ ٹوٹل کا ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کا نظام جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، ڈڈ وی ناٹ میک دی ارتھ فلور، تو کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی کہ پہاڑ، اور اینڈ دا ماؤنٹنز ایز اے پیگ،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اینڈ وی کریٹڈ یو ان پیئرز، کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا. اور یہ جوڑے دیکھیں کس قدر اس دنیا کے اندر ایک جو کہتے ہیں ہارمنی ہے، ہم آہنگی ہے، ہر چیز فنکشن کر رہی ہے، ڈو ٹیلنگ انٹو دی ادر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھی جوڑے بنائے، ایک خاندان اس سے نکلا. اور وہ خاندان کیوں ہے؟ اسی کہ خاندان از نیسری ہماری خوشی کے لیے، ہماری کہتے ہیں نا خوشگوار زندگی کے لیے یہ خاندان بنے تاکہ ہم ایک پاک زندگی گزار سکیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اینڈ وی ہیو میڈ سلیپ اے سورس آف ریسٹ. تو تمہاری نیند جو ہے وہ بھی ایک راحت کا جو ہے باعث بنی. دیکھیے ہم جب سوتے بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے. نیند کے اندر بھی ہم ٹوٹلی لاشعور کے اندر ہوتے ہیں، ٹوٹلی انکانشیس ہوتے ہیں، مگر ہمارے سسٹمز ویسے ہی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ایک تفریح کے لیے بھی رکھا ہے کہ ہم جو ہے خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک تفریح ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اینڈ وی میڈ دا نائٹ اے کور. اور رات جو ہے وہ تو یعنی کہ ایک جو ہے نا کور کرنے والی چیز بنائی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اینڈ وی ہیو میڈ دا ڈے فار سیکنگ لائیولیہڈ. اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اینڈ وی ہیو میڈ 7 اسٹرانگ. تو یہ کیا چیز اللہ نے دی ہے؟ 7 آسمان کہتے ہیں نا کہ رکھے وہ انسان کی حفاظت کے لیے، ایک کینپی ہمارے اوپر بنائی. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اینڈ وی ہیو میڈ اے لیومنس لیمپ. اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا. تو سورج کو دیکھیں کہ کیسا ایک چمکتا ہوا چراغ ہے، اے سورس آف لائف ہے. اسی طریقے سے سورج کی وجہ سے پھر ہوائیں بھی ہوتی ہیں، پھر یہ فوٹو سینتھسس کا پورا فینومنا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، بادل چلتے ہیں، پانی جو ہے یہاں سے اڑتا ہے، پھر وہ بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے. اگر سورج نہ ہو تو پوری زندگی ول سیز ٹو ایگزسٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا جو یہ کر رہا ہے، یہ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے نا وہ صحیح ہو. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اینڈ وی ہیو سینڈ ڈاؤن abundant واٹر فرام دا رین لیڈن کلاؤڈس. کہ ہم نے بادلوں سے زور کا پانی جو ہے نا اتارا. آپ کے دیکھیں بارش جو ہے نا کس قدر ایک خوشگوار سائٹ ہوتا ہے، کس قدر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بارش کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک خوشی کا ان کا ایک ہوتا ہے نا، لوگوں کے اندر ایک اندرون سی خوشی سی آ جاتی ہے جو بارش گرنے کا جو منظر ہوتا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا so that we bring forth with it grain اینڈ ویجیٹیشن، تاکہ ہم اس سے اناج اور گھاس اگائیں. تو ہر چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہارمنی کے اندر کام کری. پوری ہماری فوڈ کی جو سائیکل ہے جس سے کہ ہمیں کھانا ملتا ہے، ہماری ٹیبل پہ کھانا آتا ہے، یعنی کہ زمین ہے، پھر ہوا ہے، پھر پانی ہے، پھر سورج ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں دی جوائن ہینڈ. اور پھر ایک فصل ہوتی ہے، اور وہ فصل سے جو ہے نا ہمارے لیے کھانا اگ کے آتا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ضروریات رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تذکیر کرنے کے لیے ہر چیز اسی حساب سے بنائی. اسی طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پیاس رکھی نا، احساس ہے پیاس کا ہے، تو اس کا ایک پرفیکٹ کمپلیمنٹ بھی بنا دیا. وہ کیا؟ وہ پانی ہے. اور سب سے زیادہ پیور پانی تو بارش کا ہی پانی ہوتا ہے، کہ کوئی بھی چیز ہماری اس طرح سے پیاس نہیں بجھاتی جیسے کہ ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے. تو یہ تمام ہمارے رب کی جس کو کہتے ہیں نا نعمتیں ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اینڈ تھک گارڈنز. اب آپ دیکھیں کہ یہ اگے ہوئے باغ جو ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے ایک درخت سے خوبصورت آپ کو نہیں ملے گی. اس کا جو پروپورشن، اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، کوئی پینٹنگ ایسی خوبصورتی نہیں دیتی کہ جیسے کہ ایک درخت آپ کو خوبصورت لگتا ہے. جیسے کہ ایک پھول ہوتے ہیں، ان کی جو خوشبو ہوتی ہے، ایسا کوئی پرفیوم کی خوشبو بھی آپ کو نہیں ملے گی. جیسے کہ یہ چڑیاں جو ہیں یہ چہچہاتی ہیں، کوئی میوزک ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس سے میچ کر سکے. تو یہ تمام چیزیں جو یاد دہانی لوگوں کی کرائی جا رہی ہے، وہ کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس دنیا کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے امتحان کے لیے، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ کیا ہے، تم شکر گزار ہو ان چیزوں کے اوپر یا شکر گزار نہیں ہو. یہ اتنی خوبصورتی بنانے کا کوئی مقصد ہے، رائٹ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور ہم شکر گزار ہوں اس کے اوپر کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں یاد کرتے. ان یوم الفصل کان میقاتا، surely the day of decision is an appointed time. کہ بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ تو معین ہو چکا ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکرہ ہے، اس کے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم، ایک دن معین اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور وہ دن ہوگا کہ جس دن ان تمام اچھائیاں اور تمام برائیاں جو ہے نا ان کے بیچ میں ایک ڈویژن ہو جائے گا، اور اس کے بیسس کے اوپر لوگوں کا فیصلہ ہوگا. اچھائی اور برائی کی بیسس پہ اس دن فیصلہ ہوگا.
یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, a day when the trumpet will sound, so you will come in multitudes. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, and the sky will be opened, so it will become gates. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, and the mountain will be set in motion so they will be as a mirage. کہ جتنی بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کینوپی رکھی ہے, یہ جب کینوپی ہٹ جائے گی, اس کو ریموو کر دیا جائے گا, تو پھر لوگوں کی کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکے گی. ابھی تو بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں انسان کی حفاظت کرنے کی, مگر اس دن, قیامت کے دن, سوائے ہمارے اعمال کے اور کوئی چیز یعنی کہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہوگی. تو ہر شخص کو, یعنی کہ ہر قوم کو پھر اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, جبکہ دنیا کی پوری ٹوپوگرافی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوگی, اور پہاڑ جو ہے وہ تو ریت بن چکے ہوں گے. ان جہنم کانت مرصادا, surely the hell lurks in ambush. تو یہ دیکھیں, یہ آیت کیا ہے, یہ بتاتی ہے ایز اف کہ جو یعنی دوزخ جو ہے نا, اس کی وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بے شک دوزخ جو ہے وہ تو گھات میں لگی ہوئی ہے. اور دوزخ کس چیز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ ہر گناہ کے پیچھے, ہر حد سے بڑھنے سے کے پیچھے, ہر ٹرانسگریشن کے پیچھے آپ سوچیں کہ ایک جہنم کا ایک حصہ ہے. اور جہنم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, وہ انتظار کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ جیسے لوگ گناہ کرتے ہیں جہنم ان کو دیکھتی ہے, کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا شکار جو ہے پھنس چکا ہے. للطاغین مآبا, این abode for the rebellion, یہ سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے. یہ جو جہنم جو جگہ ہے نا, یہ کن کے لیے؟ سرکش لوگوں کے لیے. ان کے لیے دس از اے پلیس آف ریٹرن, ان کی لوٹنے کی یہی جگہ ہے. کہ جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے باہر چلے جاتے ہیں, تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک حفاظتی کوئی باڑ ہے, حفاظتی فینس ہے, اس کو انہوں نے پھلانگ لیا. اور یہ حفاظت کی جو فینس ہے یہ اللہ نے لگائی تاکہ انسان کو روکے, تاکہ ہم جو ہے نا پھسلیں نہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جہنم کی طرف نہ جائیں, وی ڈونٹ فال انٹو ہیل. اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک باڑ لگائی ہوئی ہے. اب جو اس باڑ کو توڑتا ہے, جو اس باڑ کی سرکشی کرتا ہے, اس کو پھلانگتا ہے, تو وہ تو پھر اپنے نتائج کے کانسیکوینس کو فیس کرے گا. تو یہ یاد رکھیں, دیکھیں شریعت جو ہے نا وہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا حفاظت والا سیف روٹ ہے, ایک سیف راستہ ہے, تاکہ لوگوں کو وہ آخرت تک لے کے جا سکے. who will be abiding in it for ages, اور وہ ہمیشہ وہاں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, they will taste nothing cool in it nor a drink, کہ نہ تو وہاں کوئی راحت ہوگی, نہ کوئی خوشی ہوگی, نہ کوئی ٹھنڈا پینے کی کوئی مشروبات ہوں گی. الا حمیم و غساقہ, ایکسیپٹ بوائلنگ واٹر اینڈ پس. تو جیسے گندے ان کے اعمال تھے رائٹ دنیا کے اندر, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی سزا بھی اسی حساب سے ہوگی, کہ ان کو بھی وہی گندا پانی دیا جائے گا اور وہ ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا. جزاء وفاقہ, اینڈ فٹنگ ریکمپنس, کہ ان کو پورا کا پورا بدلہ مل جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ٹو فیس اکاؤنٹنگ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جو تھے دنیا کے اندر, وہ بالکل لا تعلق ہو گئے تھے. اور کس سے لا تعلق ہو گئے تھے؟ اللہ کی پکڑ سے, دا گریپ آف اللہ. وہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں اور اس پہ غور بھی نہیں کیا کہ بھئی ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, کہ دنیا کے جو اعمال ہیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ ہم جو ہیں اور کس کو دینا پڑے گا؟ مالک کو دینا پڑے گا. اور ہم اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ تو ایک غلام کی حیثیت سے زندہ ہیں. وی آر جسٹ اے سرونٹ آف اللہ, آف دا مالک. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, and they rejected our signs totally. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, and we have recorded everything in a book. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, so taste, we will add nothing to you but torment. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی یعنی کہ جب ہمارا جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہم باتیں کرتے ہیں, جو بھی ہم کہتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ تمام کا تمام جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ انسان کو دکھایا جائے گا آخرت کے دن. اور پھر اس کا عذاب جو ہے جنہوں نے گناہ بھی کام کیے ہوں گے, ان کا عذاب ایسا ہوگا جو بڑھتا رہے گا. اسی کہ انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حالت کے اندر وہ ہی گیٹس یوز ٹو اٹ. کوئی کنڈیشن ہو, کوئی اسٹیٹ ہو, اس کے اندر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. مگر یہ عذاب جہنم کا ایسا ہوگا کہ اٹ ول بی ایور انکریزنگ, ہمیشہ بڑھتا ہوا ہوگا. ان للمتقین مفازا, surely the God fearing will have great achievement. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹیمپری دنیا بنائی ہے, کتنی عارضی سی دنیا بنائی ہے, اس کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے.
چند دن کا ہم جہاں مہمان ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کس قدر پرکشش ہوگی، اٹریکٹیو ہوگی اور فیسنیٹنگ وہ دنیا اللہ نے بنائی ہوگی کہ جہاں پہ انسان ہمیشہ رہے گا. حدائق و آنابا، گارڈنز اینڈ گریپس، و قوائب اترابا اینڈ باکسن میڈن of matching ages, وکاسن دہاقہ and goblets filled up to the brim. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. They will not hear any vain talk therein nor lies. کہ نہ تو وہاں جھوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی بری باتیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ تمام جھوٹ اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو بڑا پریشان کر دیتی ہیں. ہاں، اگر آپ بہت ہی یعنی کہ آپ اچھی جگہ پہ بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ بری چیزیں سن رہے ہوں گے تو وہ جو ہے ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. جزا من رب کا عطان حسابہ، this being a reward from their Rabb, abundant gift. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. From the Rabb of the heavens and the earth and what is between them, the all merciful, no one will have power to address him. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. On the day when the Ruh and the angel will stand in rows, they will not speak except the one who is permitted by the Rahman, and he will speak what is right. دیکھیے جنت جو ہے نا وہ تو ایک اظہار ہے اللہ کی رحمت کا. It's a manifestation of رحمت of اللہ. اور یہ میدان حشر جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہوگا نا، اللہ will be a majestic king، ایک شاندار بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا. اس کی عظمت، اس کی میگنیفیسنٹ جو ہوگی، اس کی گلوری جو ہوگی، اس کا کوئی یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے. there is no limit to that. اور ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور میگنیفیسنس ہوگی وہاں پہ کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا. اور کون بول سکے گا؟ کہ جس کو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ اجازت دے بولنے کی، صرف وہی بول سکے گا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. That is a day that is sure to come. So whoever so decides, let him seek recourse to his Rabb. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. We have warned you of an approaching torment that will be inflicted on a day when one will see what his hands have sent ahead, and the disbelievers will say, oh, I wish I was dust. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں میں خبردار کرتا ہے اس لومنگ ڈے کا، اس بہت یعنی کہ ہولناک دن کے بارے میں، کہ جہاں پہ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا. اور سچویشن ایسی ہوگی کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے کنونس نہ، ان کو معلوم ہوگا کہ یہی کام وہ کر کے آئیں. اور وہاں پہ کوئی ایسی بھول بھی نہیں ہوگی کہ لاس آف میموری ہو، کہ یاد ہی نہ رہا کہ کتنا دنیا میں گناہ کیا. ایک تسلسل ہوگا کانشیس کا، ہمارے احساسات کا، اس میں بھی ایک کنٹینیوٹی ہوگی. اور اس دن جو ہے نا کافر کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے کہ کاش ہم جو ہے مٹی ہوتے. یعنی کہ اس قدر ان کے اندر ایک امیدی ہوگی، وہ کہیں گے کیوں ہم پیدا ہوئے، ہم دنیا کے اندر صرف ایک مٹی ہوتے. اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ نازیات. مطلب اس کا یہ the one who pulls. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازیات غرقا، by those who tear out with violence. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک قسم لے رہا ہے، یعنی کہ اوتھ ہے یہاں پہ. اور قسم کس کے اوپر لے رہے ہیں؟ ان فرشتوں کے اوپر جو کہ ڈبکی مارتے ہیں انسان کے اندر اور پھر کھینچتے ہیں اس کی روح کو. یعنی کہ کفار کی جو روح کو کھینچنے والے فرشتے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں اور وہ روح کو یعنی کہ لے کے جانے کے لیے، تو روح جو ہے وہ اس قدر جو کہتے ہیں نا ڈرتی ہے کہ وہ انسان کے اندر جا کے وہ روح لٹرلی جو کہتے ہیں اندر جا کے چھپ جاتی ہے بدن کے اندر کفاروں کے. تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ ایک ڈبکی مارتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا and by those who gently draw out. تو ناشیات کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی سے نکالنا. تو حوالہ ان فرشتوں کا دیا جا رہا ہے کہ جو کہ ایک مومن کی روح نکالتے ہیں، ایک نیک انسان کی روح نکالتے ہیں، کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جیسے کہ گرہ جو ہے نا زندگی کی گرہ اس کو کھول دے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو روح ہوتی ہے ایک نیک انسان کی، ایک مومن کی، وہ آسانی سے نکل کے چلی جاتی ہے. اٹس آل سیٹ ٹو گو، رائٹ، اٹس آل ریڈی ٹو گو. تو اس کو چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا لگاؤ بھی نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں زیادہ مشغول بھی نہیں ہوتی، تو اٹس ویری ریڈی ٹو گو اینڈ میٹ دا کریٹر. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا and by those who float along smoothly. سبحہ کا مطلب ہوتا ہے نا تیرنا. تو یہ فرشتے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اسموتھلی نرمی سے اپنا جو کام ہے اس کو بجا لاتے ہیں اور روح کو جو ہے وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا and then proceed forward quickly.
دین دوز ہو ریگولیٹ دی افیئرس، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں پوری رسپانسبلٹی، پوری ذمہ داری کے ساتھ. یوم ترجف الراجفہ، the day when everything will be in commotion, will be in violent commotion. تتبعها الرادفہ، فالوئنگ بائی دا نیکسٹ ون، کہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ جو ہے نا اس کے جھٹکے ختم نہیں ہوں گے. تو وہ اس دن جو ہوگا وہ زلزلے جو ہوں گے اینڈ لیس ہوں گے، یہاں تک کہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ بالکل اس کی وجہ سے نا کہ فلیٹن ہو جائے گی. قلوب یومئذ واجفہ، آن دا ڈے وین ہارٹس آف پیپل ول بی تھرابنگ، کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ تو دھڑک رہے ہوں گے. ابصارھا خاشعہ، دیر آئیز ڈاؤن کاسٹ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ دل میں اس قدر خوف ہوگا کہ آنکھیں جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے بالکل کہتے ہیں نا جھک جائیں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، دے ول سے shall we indeed be returned to our former state، تو کہیں گے کہ کیا ہم پہلی حالت میں واپس لوٹ آئے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، is it when we will be turned into decayed bones. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، they will say that return would be a loss. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بالکل ایک خسارے میں ہوں گے کہ اگر ہم مٹی میں ملنے کے بعد بھی ہماری جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں پھر بھی ہمیں اس کے بعد اٹھایا جائے اور ہم سے سوال کیا جائے تو پھر جو ہے یہ تو ہم بڑے ایک لاس کے اندر، ایک بڑے خسارے کے اندر ہوں گے. اور وہ کیوں ہے کہ دیکھیے وہ جو انکار تو کرتے ہیں نا آخرت کا، انکار کرتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، مگر یہ انکار کرنا جو ہے نا از ناٹ انف. ان کے اندر ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے، وہ جو چھپا ہوا خوف ہے نا، کہتے ہیں a fear is lurking inside them، ایک خوف اندر چھپا ہوا ہے کہ مے بی کوئی چانس ہے، مے بی 1% چانس ہے کہ یہ چیز سچ ہو. تو حالانکہ بھی فلی کنونس نہیں ہے مگر پھر بھی خوف ضرور ہے ان کے اندر. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، in fact it will only be a single harsh reprimand. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، then suddenly they will be in an open ground. یہ جب سور پھونکا جائے گا تو بڑا ہی سخت اس کی آواز ہوگی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسی آواز ہوگی کہ جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو. کسی کو ڈانٹے ہیں تو وی گیٹ اسٹارٹلڈ، ہاں کوئی اگر ڈانٹے کسی کو، اور پھر انسان جو ہے وہ تمام کی تمام جمع ہوں گے ایک بالکل فلیٹ گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی. حل اتاک حدیث موسیٰ، has this not the story of Moses reached you اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، recalling when his Rabb called him in the blessed valley of طویٰ. تو یہاں پہ وہی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ مصر سے واپس آ رہے تھے سیلف ایگزائل کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے کلام کیا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، go to Pharaoh, indeed he has crossed all bounds. فقل هل لك إلى أن تزكى، and say to him would you like to purify yourself. تو اس سے جا کے تم کہو کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو. کہ تم فرعون سے پوچھو تمہارا ارادہ کیا ہے، تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو یا نہیں. دیکھیے بیسک جو چیزیں نا انسان کے اندر وہ یہ ایک ارادہ ہونا بڑا ضروری ہے، ایک انٹینشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ جب ہماری نیت ہوتی ہے اور ہماری نیت ہوتی ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی تو پھر ہماری جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ہمارے فالٹس ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، وی رائز ابو دیٹ. یہ جو ہماری کمزوری ہوتی ہے وی رائز ابو دیٹ. مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر بیسک یہ انٹینشن ہو کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نا ہدایت کے لیے انسان کے اندر ایک ہونا چاہیے کہ طلب ہو ہدایت کی، انٹینشن ہو کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، and that I should guide you to your Rabb so that you should fear him. تو اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تو تم ولنگ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اور تمہارے اندر یہ ارادہ بھی ہے، انٹینشن بھی ہے، تو پھر میں تمہاری ہدایت کروں گا، پھر آئی ول گائیڈ یو، تاکہ تم پہچانو اپنے رب کو. اس کے لیے انسان میں ایک ہیوملٹی ضروری ہے ہونا، ایک عاجزی ہونا ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کو مانے، ایک ہمبلنس ہونی ضروری ہے، وہ بڑا ضروری ہے. تو یہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا علاج ہے تکبر کا. علاج تکبر کا اور غرور کا اور ایگو کا صرف یہی ہے کہ انسان میں اتنی عاجزی ہو کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے.
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, so he showed him great signs. فَكَذَّبَ وَعَصَى, but he rejected and disobeyed. پھر بھی دیکھنے کے بعد سارے جس کو کہتے ہیں نشانیاں بھی دیکھنے کے بعد پھر بھی اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پہچان لیا تو یہ پہچانا کہ یہ سچ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے معجزے ہیں، مگر پھر دیر کر دی اس نے. کس چیز میں دیر کر دی؟ معافی مانگنے میں دیر کر دی، اللہ کو ماننے میں دیر کر دی. رائٹ، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑا لیسن ہے. دیکھیے جہاں آپ کو سمجھ آئے نا کہ اللہ کی یہ جو بات ہے یہ سچی ہے، تو اس میں پھر دیر نہ کریں. کسی بھی چیز میں، خاص طور پہ یعنی کہ اللہ سے یعنی کہ توبہ کرنے میں یا معافی مانگنے میں، اس میں انسان کو یو شوڈ ریئلی کہتے ہیں نا کہ جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ثم ادبر یسا، دین ہی ٹرن بیک اسٹرائیونگ. فحشر فنادا، دین ہی گیدرڈ اینڈ کالڈ آؤٹ. فقال انا ربکم الاعلی، ہی سیڈ آئی ایم یور سپریم رب. اب دیکھیے فرعون جو ہے اس کا رویہ کیا ہوا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، کوئی ہیوملٹی نہیں، اتنا غرور، اتنی پرائڈ. اس نے کہا یہ میری حکومت ہے، آئی ایم ان چارج، میں یہاں پہ سارے اصول بناتا ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, so Allah seized him from an exemplary punishment in the hereafter and the present world. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی ایک عذاب سے پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى, indeed there is a lesson for him who fears. کہ جو شخص عبرت چاہتا ہے وہ اس کا جو ہے نا، اس کہانی کو دیکھنے کے بعد وہ بہت عبرت پکڑے گا اور جلدی کرے گا توبہ کرنے میں. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, is your creation more difficult or that of the sky? He has built it. تو کیا تمہارا بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے یا اس آسمان کا، یہ کائنات کا؟ رفع سمکہ فسواہا, he has raised its height and made it proper. وَأَخْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, and darkened its night and brought forth its daylight. کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیری کی اور دن کو ظاہر کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, and he spread that and after that he spread out the earth, اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا. تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے انسان کو دیں. پھر یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ واپس ریپ کر لے گا، واپس لپیٹ لے گا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, from it he brought out its water and its meadows. والجبال ارساہا, and firmly fixed the mountains. متاعا لکم ولانعامکم, a provision for you and your cattle. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, so when the great havoc will take place, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, on the day when man will recall what he strove after. اس دن جو ہے نا، اس دن انسان جان لے گا کہ وہ کس چیز کو، یعنی کس چیز کے پیچھے وہ پڑا رہا، کس چیز پہ وہ محنت کرتا رہا. لوگ اس چیز کو جان لیں گے پوری زندگی کس چیز کی محنت انہوں نے کی. کیا انہوں نے اپنی لائف ٹائم جو ہے وہ دنیاوی کامیابی کے لیے صرف خرچ کر دی؟ اگر سارا کام انہوں نے دنیا کمانے میں خرچ کر دیا، پورا زندگی جو خرچ کر دی، تو دین اٹس فنشڈ، وہ تو آج ختم ہو گئی. اٹ واز اے بیڈ انویسٹمنٹ، وہ دنیا میں ہی رہ گئی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, and hell will be exposed for all those who see. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, then for the one who had rebelled, جس نے کہ پھر سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, and preferred the worldly life to the hereafter, اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, then surely hell will be the abode. تو فائنل نتیجہ تو ان کا یہی ہوا کہ جو اللہ کا باغی ہوا اس دنیا کے اندر، اور جس نے اپنی محبوبہ کو بنایا، اس دنیا کو اپنی محبوبہ بنایا، اب جو ہے وہ تو پھر جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ تو صرف جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, whereas for those who feared to stand before his Rabb and restrained his self from low desires, تو جو لوگ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور اپنی نفس کو بری خواہشات سے دور رکھا، اس سے روک کے رکھا. تو یہ جو خوف ہے نا انسان کا، یہ جو خوف ہے، یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف یہی روکتا ہے انسان کو کہ وہ جو ہے اپنی جو نفس ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے اوپر سرنڈر نہ کر دے، اس پہ اپنے دل ان کے پیچھے نہ پڑا رہے. اور یہی چیز ہے، یہ اللہ کا جو خوف ہے، یہ انسان کے جو کردار جو ہے نا، انسان کا جو اخلاق ہے، اس کو بلند کرتا ہے کہ وہ جو ہے انسان پھر ظالم نہیں بنتا، وہ اور پھر وہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو محروم نہیں کرتا ان کے حق سے.
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, then surely the paradise is the abode. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, they ask you about the hour when it will anchor. فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا, what concern do you have to speak about that? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, to your Rabb is the final word about it. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا, you are only a warner for anyone who fears it. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اعلان کرے قیامت کے دن کا کہ اس دن قیامت ہوگی. ان کو تو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسانوں کو اس دن کے بارے میں ڈرائیں. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, the day they will see it, it will be to them as if they did not live in this world but only for an afternoon or for the morning thereof. تو پوری زندگی جو انہوں نے اس دنیا کے اندر گزاری, جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ دنیا میں گویا وہ ایک شام یا ایک صبح تک ٹھہرے. اتنا یعنی کہ کم ان کو دن لگے گا. پوری دنیا کی زندگی, پوری برزخ کی زندگی وہ لگے گا کہ جیسے کہ کوئی دن کا حصہ تھا. اب اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں, سورہ عبسہ. عبسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی فرونڈ, اس نے تیوری چڑھائی. تو تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی ہے, تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ پھر صورت سمجھنے میں آسانی ہو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گفتگو کے اندر تھے. یہ مکہ کے جو کفار تھے, سردار ان کی کچھ آئے ہوئے تھے پروفیٹ کے پاس, ان کے ساتھ وہ کانورسیشن ہوئی تھی, گفتگو کر رہے تھے. تو ایک جو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی کہ رضی اللہ عنہ, ہی واز بلائنڈ, وہ یعنی کہ نابینا صحابی تھے. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے چونکہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ پروفیٹ جو ہیں وہ مشغول ہیں, اور انہوں نے کچھ سوال کیا. پھر پروفیٹ نے ان کا جواب نہیں دیا. ہی پرسسٹڈ آن دیٹ, اور وہ جب بار بار انہوں نے وہی سوال کرا اور پرسسٹ کیا, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا ناراض ہوئے, کہتے ہیں نا تیوریاں تھوڑی سی ان کی تیوری چڑھائی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر یہ پھر پوری صورت آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی, he frowned and turned away. ان جاءہ الأعمى, because a blind man came to him, کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ, and what will make you know that maybe he will purify himself, تو آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاک ہو جائے. تو ان آیات کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تھوڑا سا ٹوکا. ان آیات کے بعد جب بھی یہ آتے تھے نا, حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ پروفیٹ کے پاس آتے تھے, تو بڑا ان کو یعنی کہتے ہیں نا کہ بڑا وہ ویلکم کرتے تھے, بڑا گرم جوشی ان کے ساتھ کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ بھی کی. واز ویری کلوز ٹو دا پروفیٹ, ان کے بڑے قریبی صحابیوں میں سے تھے. اور حالانکہ وہ ایک کہتے ہیں نا نابینا بھی تھے, ام مکتوم نابینا تھے, مگر انہوں نے پھر بھی جہاد میں بھی حصہ لیا, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر بھی شہید بھی ہوئے. او یذکر فتنفع الذکر, اور ٹیک ہیڈ سو دیٹ دا ریمائنڈر بینیفٹس ہم, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے اور اس سے نصیحت سے وہ نفع بھی لیں. اما من استغنا, as for him who considers himself self-sufficient, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, you are anxious to pursue him. تو آپ جو ہے نا, آپ تو ان لوگوں کو قرآن تھوڑا سا بتا رہے ہیں, آپ تو ان پہ توجہ دے رہے ہیں کہ جن کے آپ کو معلوم نہیں کہ وہ یہ نصیحت لیں گے. یعنی یہاں تو ایک شخص ہے جو کہ نصیحت دینے کو بالکل تیار ہے. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى, while there is no blame on you if he does not attain purity, یعنی کہ مکہ کے جو کفار ہیں یہ اگر نہ بھی ہدایت کے اوپر آئیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, as regard to the one who comes to you striving earnestly, لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ, while he fears, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا, to him you pay no heed. کہ جو شخص غافل ہے, جو شخص بے خبر ہے, جو شخص لاپرواہ ہے, جو شخص توجہ نہیں دیتا, اس پہ آپ اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیوں فرما بردار اتنے فکر مند ہوتے ہیں؟ اینڈ آئی تھنک دس از اے لیسن فار آل آف اس, رائٹ. ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم سب کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے, جیسے پروفٹ کی رسپانسبلٹی تھی, ان کی جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی, وہ جو سننا چاہتے ہیں ان کو سنائیں. ان لوگوں کو کیوں پیمپر کریں کہ جو کہ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں, جو اپنی فینسیز اور اپنی پسند پہ چلنا چاہتے ہیں, اور ہم یعنی کہ نظر انداز کریں کہ جو اصلی مسلمان ہیں جو خود سیکھنا چاہتے ہیں. تو جو خود سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ زیادہ مستحق اس کے کہ ہم اس کو توجہ دیں, اور پروفٹ نے ان کو توجہ دیں. کلا انہا تذکرہ, never, indeed this is a reminder. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ, so whoever so wills may pay heed to it.
فی صحف مکرمہ in a book held in honor, مرفوعۃ مطہرہ exalted purified, جو بہت بلند مرتبے والی اور پاک ہے. یہ کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بِأَيْدِ سَفَرَةٍ in the hands of scribe کِرامًا بررہ honorable righteous. یعنی کہ یہ جو ہے، یہ جو پراؤڈ اور جو مغرور لوگ ہیں جو کہ اپنا منہ موڑ رہے ہیں اس کتاب کی طرف سے، یہ کتاب ان کی محتاج نہیں ہے. یہ کتاب تو بہت ہی آنریبل ہے، یہ تو کتاب تو بڑی رائچس ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، damned is man how grateful he is. من ای شیء خلقہ، of what thing did we create him. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، from a drop of semen he created him and proportioned him. ثم السبیل یسرہ، then he made the way easy for him. ثم اماتہ فاقبرہ، later he made him die and put him in his grave. ثم اذا شاء انشرہ، thereafter when he will intend he will raise him up again. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا رب ہے، جو کہ ہمیں اس قدر مشکل اور مختلف مراحل سے لے کے آتا ہے کہ کہاں سے ہماری کریشن ہوئی، ایک نطفے سے، پھر ہم پورے انسان بنے، اور اس کے لیے پھر وہ ہمیں مار بھی دیتا ہے، پھر قبر سے بھی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ انسان کو قبر سے واپس نکال لے. کلا لما یقضی ما امرا، no he has not yet fulfilled what he had commanded him. تو یہ انسان سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، واٹ از دا میٹر، کیا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں جو ہے نا، وائی از ہی ناٹ، وہ عمل کیوں نہیں کرتا، نیک عمل کیوں نہیں کرتا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، so let man look at his food، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف تو غور کرے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، we poured down water in abundance. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، then we split the earth splitting. کیسی سخت زمین ہوتی ہے اور کیسا بیج اس کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، جس سے کہ پھر ہماری فصل ہوتی ہے اور کھانا اگ کے آتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، then we grew in it grain، یعنی کہ دنیا کے اندر یہ اتنے سارے اناج پیدا کیا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، and grape and greens. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، and olive and date palms. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، and thick gardens. وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا، and fruits and fodder. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، a provision for you and your cattle. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، so when the deafening cry occurs، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، that day when one will flee from his brother، کہ جس دن انسان جو ہے، آدمی جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِي، and from his mother and father. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، and from his wife and son. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، every one of them will be too engaged in his own affair to care for others. وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٍ، many faces on that day will be bright، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے، بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو بالکل چمک رہے ہوں گے. ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، laughing rejoicing. وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، and many faces on that day will be stained with dust. تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، covered by darkness، کہ ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، these are the disbelievers and the wicked، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو منکر اور نافرمان لوگ ہیں. اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورت تکویر. اس میں کہتے ہیں نا ویوڈ ڈسکرپشن قیامت کا آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، when the sun will be folded up. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، and when the stars fall losing their luster. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، and when the mountains are set in motion. یہ پہاڑ جو ہے ان کا بھی ایک مقصد ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ کیلیں ہیں، میخ جس کو کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں دنیا کے اندر. اٹس آلموسٹ لائک دیٹ. جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا سفر جو ہے شروع کر دیتا ہے اور ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اپنا خیمہ جو ہے اس کو نکالتا ہے اور اس کے جو پیگز جو ہیں، ان کی جو میخیں ان کو نکال لیتا ہے. اسی طریقے کا یہ بھی ایک منظر ہے کہ یہ جو قافلہ تھا انسانیت کا، ہیومینٹی کا جو ایک کاروان تھا، اب اس کو اس دنیا کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دے ڈونٹ نیڈ، اب دنیا کی اس ابورڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا جتنا آرام تھا یہاں پہ ہو چکا، اب وہ اگلی زندگی کے اندر جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ جو پہاڑ تھے کہ جو کہ ایک میخیں بنے ہوئے تھے، ان کو بھی نکال لیا. رائٹ. تو جیسے کہ ایک ٹینٹ ہے، اس کو آپ نے فولڈ کر دیا، پوری دنیا جو ہے وہ بھی فولڈ ہو گئی.
وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ and when the 10-month pregnant she camel will be abundant. تو یہ عربوں کے اندر یہ جو اونٹ تھے بڑے قیمتی تھے، اور خاص طور پہ ایک ایسا اونٹ کہ جو کہ جس کو کہ بچے کو جنم کرنے والا، یہ تو ایسے ہی تھا نا کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں آج ہمارے پاس ایک سٹاک ہے اور اس سٹاک پہ ہمیں 100% بونس مل رہا ہے. تو اب یہ جو ہمیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹاک کو ہم ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ ہمیں بونس مل جائے. تو آپ سوچیں کہ کتنی اب اس زمانے اس وقت کی یہ جو آخرت کے اندر یہ جب قیامت ہوگی، اس قدر لوگوں کے اندر پریشانی ہوگی کہ ان کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی. تمام دنیاوی جو چیزیں ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں جو دگنی ہونے والی ہیں، ان کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ and when the wild beasts will be herded together. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ and when the seas will be flared up. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ and when the souls will be arranged in categories. کہ یعنی کہ souls arranged in category پہ جب کہ جانیں جو ہیں وہ جسموں سے ملا دی جائیں گی، کہ روح جو ہے وہ واپس اپنے جسم کے اندر آ گئی. ہو سکتا ہے یہ بھی کہ گروپنگ بھی لوگوں کی ہو، مگر موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے روحیں جو ہیں وہ واپس جسم میں آ جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ and when the girl child that was buried alive will be asked بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ for what sin she was murdered. یہ جو ہے نا ایک اس زمانے کے اندر جو یہ روایت تھی پری اسلامک ٹائم کے اندر مکہ میں عربوں کے اندر، کہ وہ جو ایک چھوٹی بچی ہوتی تھی کہ جس کے کوئی تحفظ نہیں، جو خود دفاع نہیں کر سکتی کسی کے اوپر، اس کو وہ جو تھے وہ بہت ہی کہتے ہیں نا حقیر سمجھتے تھے، اس کو لے جا کے وہ دفن کر دیتے تھے. اس کے والد جو خاندان والے تھے اس کو لے جا کے دفن کر دیتے. اور کفار اس کو جو تھا نا اپنی چھوٹی بچی کو دفن کرنا، یہ تو کوئی قتل بھی نہیں سمجھتے تھے. اتنی کہتے ہیں نا لو پوزیشن تھی ایک بچی کی اور عورت کی اس سوسائٹی کے اندر. امیجن کریں اب اسلام ایسے ٹائم کے اوپر آیا اور اس نے کس قدر یعنی کہ پھر عورتوں کو ایلیویٹ کیا اور ان کو بالکل جو کہتے ہیں نا کہ ایک لیول کے اوپر لے آئے اور ان کو عزت دی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ and when the scrolls of deed will be unrolled. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ and when the skies will be stripped off. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ and when hell will be set ablaze. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ and when paradise will be brought close. تو کہتے ہیں نا جیسے کہ فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے، پیراڈائز کو بھی، جنت کو بھی ایک فائنل ٹچ دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ every soul shall know what it has put forward. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ I swear by the star that recedes. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ that runs their course hiding. کہ یہ جو ستاروں کے بارے میں کہ وہ کبھی نمودار ہوتے ہیں، کبھی وہ چھپ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ and by the night when it departs. اور قسم رات کی جب کہ وہ جانے لگے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اینڈ دا مارننگ وین اٹ بریتھس. تو آپ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک جس کہتے ہیں نا ورڈ پکچر یہاں پہ کھینچی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ریمائنڈ کرا رہی ہے جو نیچر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، رات کا جانا، صبح کا ہونا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک چادر ہے، اندھیرے کی چادر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو اٹھا لیتا ہے. اس کو بھی کبھی کبھی انسان کو آبزرو کرنا چاہیے نا، صبح اٹھ کے ذرا جا کے اندھیرے میں دیکھے کیسے یعنی کہ سورج نکلتا ہے، کیسے یہ چادر جو ہے یہ اٹھتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Most surely it is the word of the noble messenger. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ the one possessing power and high status with the Rabb of the throne. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ the one obeyed simultaneously trusted. تو یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، اور وہ میسنجر کے ہیں وہی لے کے آتے ہیں، اور وہ امانت دار بھی ہیں، اور ان سے کوئی خیانت کا جو خوف بھی نہیں ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ your companion is not possessed. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ and without doubt he saw him on a clear horizon. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جو تھا نا وہ دیکھا اور اس کے یعنی کہ آسمان کے اوپر دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ and he is not a miser in describing the unseen. کہ یہ تو تھا نا کہ it's not کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نازل کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپانے والے نہیں تھے، اس کے کسی حصے کو بھی چھپانے والے نہیں تھے. وہ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ nor is it a word of the outcast شیطان. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ then where are you going. بڑا ایک کہتے ہیں نا سٹل قرآن کا ایک کویسچن ہے which it keeps asking، یعنی کہ انسان سے پوچھا جا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو.
ایک بیوٹیفل، ایک اللہ کا یہ کلام، اتنا خوبصورت کلام، اس کو چھوڑ کے تم کس طرف جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اٹ از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر فار دا ورلڈ، کہ یہ تو جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے، یعنی کہ صرف اس میں نصیحت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، فار ہم امنگ یو ہو انٹینس ٹو گو رائٹ، کس کے لیے یہ نصیحت ہے؟ کہ تم میں سے جو شخص سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جو یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو شخص اس راستے کو پانا چاہتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، and you cannot intend to do anything unless it is so willed by Allah, the Rabb of the world، کہ اگر تم ہدایت بھی چاہتے ہو اس کے لیے بھی تمہیں اللہ کو دعا کرو گی، تمہارے چاہنے سے صرف نہیں ہوگا، یہ تمہیں دعا بھی کرنی پڑے گی، تمہیں ارنسٹلی اللہ سے ریکویسٹ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ہدایت جو ہے انسان کو ویسے ہی نہیں ملتی، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ انفطار پڑھتے ہیں، بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ پوئٹک اور ایک پاورفل صورت، اس کی ہیئرنگ، اس کو سننا جو ہے بڑا ایک خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، when the sky will be cleft asunder، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، and when the stars will disperse، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، and when the seas will be burst forth، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، and when the graves will be overturned، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، then everyone will know what he sent ahead and what he left behind، تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او مین what has deceived you about your gracious رب، کہ انسان تجھے اپنے رب کریم رب جو ہے اس کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا؟ کہ ڈونٹ بی کمپلیسنٹ، ڈونٹ بی مطمئن، یہ غافل مت ہو جاؤ اپنے رب کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، who created you then fashioned you then proportioned you، فی ای صورت ما شاء رکبک، he composed you in whichever form he willed۔ تو اللہ دیکھیے کیسے کہ ہمارا جو ہے نا سانچے کو ڈھال دیتا ہے، ہی مولڈ، ڈھالنا اپنے سانچے کو، ایک مٹی سے بنایا سانچا اور اس کے اندر ایک فنیشنگ ٹچ دیا اور پھر اس کو جمع کیا، اسمبل کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نیور بٹ یو ڈینائی دا ججمنٹ۔ یہ جو سیلف کریٹڈ سارے خود ساختہ کنسیپٹس ہیں لوگوں کے کہ سب لوگ جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس کے بارے میں سوچو کہ یہ کیوں ہے کہ لوگ جو ہے ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کبھی ان کو جو ہے یعنی کہ اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، and surely appointed you over you are the keepers، کرامن کاتبین، آنریبل ریکارڈرز، عزت والے اور اعمال لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، who know whatever you do۔ تو جس کے اندر بھی جس کے اندر بھی ایک غلط فہمی ہے نا، اس کو بڑی ضرورت ہے کہ اس غلط فہمی کی اصلاح کر لے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے بھی رکھے ہیں جو جانتے ہیں، جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ جو فرشتے ہیں، یہ 2 سیکریٹریز ہم جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ، کرامن کاتبین، یہ لکھتے ہیں، یہ ریکارڈ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، surely the righteous will be in bliss، وان الفجار لفی جہیم، and most surely the sinners in hell، یصلونہا یوم الدین، in which they will enter on the day of judgment، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، and they will not be able to keep away from it۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، and what may let you know what is the day of judgment۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، again what may let you know what the day of judgment is۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، a day when no one will have power to do anything for another، the command on that day will belong entirely to Allah۔ کہ یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں کر سکے گا اور ایک دوسرے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اور تمام حکم جو ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔